سلطان صلاح الدین ایوبی قسط نمبر 105 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، سلطان صلاح الدین ایوبی محاذ پر پہنچ گیا اور شوبک کے قلعے میں چلا گیا۔ اس کے چہرے پر قاتلانہ حملے کا کوئی تاثر نہیں تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ اس کے محافظ دستے کا کمانڈر اور دیگر حکام جو اس کے ساتھ تھے بہت پریشان اور شرمسار تھے۔ وہ ڈرتے بھی تھے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کسی نہ کسی مقام پر ان پر برس پڑے گا اور جواب طلبی بھی کرے گا، مگر اس نے اس طرف اشارہ بھی نہیں کیا۔ البتہ اپنی مرکزی کمان کے فوجی حکام سے کہا، آپ نے دیکھ لیا ہے کہ میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، آپ میری جنگی چالیں غور سے دیکھتے رہا کریں۔ دشمن نے جو دوسرا محاذ کھول رکھا ہے اس پر گہری نظر رکھیں اور تخریب کاروں کی پکڑ دھکڑ اور سرکوبی کرتے رہیں۔ اس نے کسی سے اتنا بھی نہ کہا کہ محافظ دستے کی چھان بین کی جائے۔ اس نے اتنے بڑے حادثے کا کوئی اثر ہی نہ لیا۔ شوبک کے قلعے میں پہنچا اور سب سے پہلے پوچھا کہ کوئی جاسوس واپس آیا ہے یا نہیں۔ اسے بتایا گیا کہ 2 جاسوس کارآمد معلومات لائے ہیں۔ اس نے دونوں کو بلا لیا اور صلیبیوں کے ارادوں کے متعلق رپورٹیں لیں۔ اس سے تقریباً وہ تمام پلان بتا دیا گیا جو صلیبیوں نے تیار کیا تھا۔ اس نے نور الدین زنگی کی بھیجی ہوئی کمک کے سالار اور مصر سے آئی ہوئی فوج کے سالار اور دونوں کے نائبین کو بلا بھیجا اور گہری سوچ میں کھو گیا۔ چوتھے روز زخمی حشیشین کی بہن آ گئی۔ اس کے ساتھ 4 آدمی تھے جن کے متعلق بتایا گیا کہ زخمی کے چچا اور تایا زاد بھائی ہیں۔ بہن جوان اور پرکشش تھی اور اپنے بھائی کے لیے بہت ہی پریشان تھی۔ زخمی اس کا اکیلا بھائی تھا، ان کے ماں باپ مر چکے تھے۔ اسے اور اس کے ساتھ آئے ہوئے 4 آدمیوں کو زخمی کے پاس لے جانے کے لیے علی بن سفیان کی اجازت کی ضرورت تھی۔ علی بن سفیان نے بہن کو اجازت دے دی۔ اس کے ساتھ آئے ہوئے آدمیوں کو نہ ملنے دیا۔ انہوں نے منت سماجت کی اور کہا کہ وہ اتنی دور سے آئے ہیں، انہیں صرف اتنی اجازت دی جائے کہ زخمی کو دیکھ لیں، وہ کوئی بات نہیں کریں گے۔ علی بن سفیان نے اس طرح اجازت دی کہ خود ان کے ساتھ ہوگا اور انہیں فوراً باہر نکال دے گا۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ اسی وقت ان سب کو زخمی کے پاس لے گیا۔ بہن نے بھائی کو دیکھا تو اس کے اوپر گر پڑی، بھائی کا منہ چومنے لگی اور زار و قطار رونے لگی۔ دوسرے آدمیوں کے متعلق علی بن سفیان نے زخمی سے کہا کہ ان سے ہاتھ ملا لو، یہ واپس جا رہے ہیں۔ اس نے چاروں سے ہاتھ ملایا تو علی بن سفیان نے انہیں باہر چلے جانے کو کہا اور یہ بھی کہہ دیا کہ وہ آئندہ اسے نہیں مل سکیں گے۔ وہ چلے گئے۔ بہن نے علی بن سفیان کے قدموں میں بیٹھ کر اس کے پاؤں پکڑ لیے اور رو رو کر منت کی کہ اسے بھائی کی خدمت کے لیے وہیں رہنے دیا جائے۔ علی بن سفیان ایک بہن کی ایسی جذباتی التجا کو ٹھکرا نہ سکا۔ اس نے لڑکی کی جامہ تلاشی کی اور اسے وہیں رہنے کی اجازت دے دی اور وہاں سے چلا گیا۔ بہن بھائی اکیلے رہ گئے تو بہن نے بھائی سے پوچھا کہ اس نے کیا کیا ہے۔ بھائی نے بتا دیا۔ بہن نے پوچھا کہ اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ بھائی نے جواب دیا، امیر مصر پر قاتلانہ حملے کا جرم بخشا تو نہیں جائے گا۔ اگر ان لوگوں نے مجھ پر رحم کیا تو سزائے موت نہیں دیں گے، ساری عمر کے لیے تہہ خانے کی قید میں ڈال دیں گے، پھر میں ساری عمر تمہیں نہیں دیکھ سکوں گی۔ بہن نے پوچھا، نہیں شارجہ؟ بھائی نے رندیائی ہوئی آواز میں کہا، پھر میں مر بھی نہیں سکوں گا، جی بھی نہیں سکوں گا۔ وہ جگہ بڑی خوفناک ہے جہاں ہمیشہ کے لیے قید کر دیں گے۔ بہن جس کا نام شارجہ تھا بچوں کی طرح بلبلا اٹھی۔ اس نے کہا، میں نے تمہیں اس وقت بھی روکا تھا کہ ان لوگوں کے چکر میں نہ پڑو، مگر تم نے کہا کہ صلاح الدین ایوبی کا قتل جائز ہے۔ تم لالچ میں آ گئے تھے، تم نے میری بھی پرواہ نہ کی۔ میرا کیا بنے گا؟ تم نہ ہوئے تو میرا آسرا کون ہوگا؟ زخمی بھائی کا ذہن تقسیم ہو گیا تھا۔ کبھی وہ پچھتاوے کی باتیں کرتا اور کہتا
کہ وہ ان لوگوں کے جھانسے میں آ گیا تھا۔ اس نے یہ بھی کہا صلاح الدین ایوبی انسان نہیں، خدا کا بھیجا ہوا فرشتہ ہے۔ ہم 4 ہٹے کٹے جوان مل کر اتنا بھی نہ کر سکے کہ اس کے جسم پر خنجر کی نوک سے خراشی ڈال دیتے۔ اس پر زہر نے بھی اثر نہیں کیا۔ اس اکیلے نے 3 کو جان سے مار دیا اور مجھے موت کے منہ میں ڈال دیا۔ یہ کہنے والے جھوٹ تو نہیں کہتے تھے کہ صلاح الدین ایوبی کا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ اسے کوئی گناہ گار قتل نہیں کر سکتا۔ بہن نے کہا تم چاروں مسلمان تھے، اتنا بھی نہ سوچا کہ وہ بھی مسلمان ہے؟ اس نے خدا کے خلیفہ کی گدی کی توہین کی ہے۔ زخمی بھائی کا دماغ الٹی طرف چل پڑا۔ اس نے جوشیلے لہجے میں کہا تم نہیں جانتی کہ خلیفہ العاضد خدا کے بھیجے ہوئے خلیفہ تھے، جو کچھ بھی تھا۔ بہن نے کہا میں یہ جانتی ہوں کہ تم میرے بھائی ہو اور مجھ سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو رہے ہو۔ کیا تمہارے بچنے کی کوئی صورت پیدا ہو سکتی ہے؟ شاید پیدا ہو جائے، بھائی نے جواب دیا۔ میں نے اس شرط پر انہیں سارے راز بتا دیے ہیں کہ میرا گناہ بخش دیں، مگر میرا گناہ اتنا سنگین ہے جو شاید نہ بخشا جائے۔ اس وقت زخمی کو سو جانا چاہیے تھا اور اسے اتنا زیادہ بولنا نہیں چاہیے تھا کیونکہ پیٹ کے زخم کھل جانے کا ڈر تھا، مگر وہ بولتا جا رہا تھا اور بہن رو رہی تھی۔ بولتے بولتے اسے پیٹ کے زخم میں ٹیسیں محسوس ہونے لگیں اور وہ بے حال ہو گیا۔ اس نے بہن سے کہا شارجہ باہر جاؤ، کوئی آدمی ملے تو اسے کہو کہ طبیب یا جراح کو بلا دے، میں مر رہا ہوں۔ شارجہ دوڑتی باہر گئی۔ باہر سنتری کھڑا تھا۔ اس نے اسے بھائی کی حالت بتائی تو اس نے شارجہ کو اس جراح کے گھر کا راستہ بتا دیا جسے زخمی کی دیکھ بھال کے لیے مقرر کیا گیا تھا۔ اسے سختی سے حکم دیا گیا تھا کہ دن ہو یا رات زخمی کو زندہ رکھنے کی پوری کوشش کرے۔ وہ شاہی جراح تھا۔ شارجہ دوڑتی گئی۔ جراح کا گھر بالکل قریب تھا۔ شارجہ نے جراح کو بھائی کی حالت بتائی تو وہ بھاگم بھاگ آیا اور زخمی کو دیکھا۔ اس کے پیٹ کی پٹی خون سے لال ہو گئی تھی۔ جراح نے فوراً پٹی کھولی، خون بند کرنے کے لیے اس میں سفوف ڈالے اور بہت سا وقت صرف کر کے پٹی باندھی۔ خون بند ہو گیا۔ اس نے زخمی کو دوائی پلا دی جس کے اثر سے اسے نیند آ گئی اور وہ سو گیا۔ شارجہ اس جوان سال جراح کو حیرت اور دلچسپی سے دیکھتی رہی۔ اسے توقع نہیں تھی کہ اتنی رات گئے کوئی اس کے مجرم بھائی کو دیکھنے آ جائے گا، لیکن جراح دوڑتا آیا اور اس نے اتنے انہماک سے زخمی کی مرہم پٹی کی کہ شارجہ کو حیران کر دیا۔ زخمی کی آنکھ لگ گئی تو جراح نے آنکھیں بند کر کے اور ہاتھ اوپر اٹھا کر سرگوشی کی۔ زندگی اور موت تیرے ہاتھ میں ہے میرے خدا، اس بد نصیب کے حال پر کرم کر دو، اسے زندگی عطا کر دو خدائے عز و جل۔ شارجہ کے آنسو نکل آئے۔ اس پر جراح کا تقدس طاری ہو گیا۔ اس نے جراح کے قریب 2 زانوں ہو کر اس کا ایک ہاتھ پکڑا اور چوم لیا۔ جراح کے پوچھنے پر شارجہ نے بتایا کہ وہ زخمی کی بہن ہے۔ اس نے جراح سے پوچھا کیا آپ کے دل میں اتنا زیادہ رحم ہے کہ میرے بھائی کو آپ تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے، یا اسے اس لیے زندہ رکھنا چاہتے ہیں کہ یہ آپ کو راز کی ساری باتیں بتا دیں؟ مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں کہ اس کے پاس کوئی راز ہے یا نہیں، جراح نے کہا۔ میرا فرض ہے کہ اسے زندہ رکھوں اور اس کے زخم بالکل ٹھیک کر دوں۔ میری نگاہ میں مومن اور مجرم میں کوئی فرق نہیں۔ آپ کو شاید معلوم نہیں کہ اس کا جرم کیا ہے، شارجہ نے کہا۔ اگر معلوم ہوتا تو آپ اس کے زخم پر مرہم رکھنے کی بجائے اس میں نمک بھر دیتے۔ مجھے معلوم ہے، جراح نے جواب دیا، لیکن میں اسے زندہ رکھنے کی پوری کوشش کروں گا۔ شارجہ اتنی متاثر ہوئی کہ اس نے جراح کے ساتھ اپنی باتیں شروع کر دیں۔ اسے بتایا کہ اس کے ماں باپ بچپن میں مر گئے تھے۔ اس وقت اس کا بھائی 10-11 سال کا تھا۔ اس نے شارجہ کو پالا پوسا اور جوان کیا۔ اگر اس کا بھائی نہ ہوتا تو کوئی نہ کوئی اسے اغوا کر کے لے جاتا۔ بھائی نے زندگی بہن کے لیے
وقف کر دی تھی۔ جراح انہماک سے اس کی باتیں سنتا رہا اور اسے اس خیال سے باہر صحن میں لے گیا کہ زخمی کی آنکھ نہ کھل جائے۔ جراح ایسے انداز سے شارجہ کی باتیں سن رہا تھا جیسے وہ رات یہیں گزارے گا، مگر وہ جانے لگا تو شارجہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، آپ چلے جائیں گے تو مجھے ڈر آئے گا۔ جراح نے اسے بتایا کہ وہ اسے اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا اور اس کے ساتھ بھی نہیں رہ سکتا۔ ناظرین، جراح گھر میں اکیلا رہتا تھا۔ وہ شارجہ کی خاطر کچھ دیر اور رک گیا اور رات کے پچھلے پہر گیا۔ دوسرے دن کا سورج ابھی طلوع نہیں ہوا تھا کہ وہ زخمی کو دیکھنے آ گیا۔ اس نے رات والے انہماک سے اس کی مرہم پٹی کی، زخمی کو دودھ پلایا اور ایسا کھانا دیا جو شارجہ نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ اس دوران علی بن سفیان آیا، زخمی کی حالت دیکھ کر چلا گیا، لیکن جراح نہ گیا۔ وہ شارجہ کے ساتھ باتیں کرتا اور اس کی باتیں سنتا رہا۔ اس روز شام تک وہ 3 بار زخمی کو دیکھنے آیا، حالانکہ وہ صرف دوپہر کو آیا کرتا تھا۔ شام کو وہ چلا گیا تو زخمی نے اپنی بہن سے کہا، شارجہ، میری ایک بات غور سے سن لو۔ میری زندگی اس جراح کے ہاتھ میں ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں دیکھ کر یہ میرا علاج پہلے سے زیادہ اچھی طریقے سے کرنے لگا ہے۔ میں موت قبول کر لوں گا، مگر اسے اتنی زیادہ قیمت نہیں دوں گا جو اس نے دل میں رکھ لی ہے۔ مجھے شک نہیں، یقین ہے کہ یہ مجھے زندہ رکھنے کے لیے تمہاری عزت کا نذرانہ لینا چاہتا ہے۔ میں تو اسے فرشتہ سمجھتی ہوں، شارجہ نے کہا۔ اس نے ابھی تک کوئی ایسا اشارہ بھی نہیں کیا اور میں بچی بھی تو نہیں، لیکن میں اسے ایسا سمجھتی نہیں۔ شارجہ کا انداز ایسا تھا جس نے بھائی کو شک میں ڈال دیا کہ وہ جراح میں دلچسپی لیتی ہے۔ معزز ناظرین، انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 106 میں دیکھیے۔